وہ میرے نقصانات کی تلافی کے لیے تیار ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں اس کی موت کو بھول جاؤں، یہ بات بھول جاؤں کہ انہیں کس طرح محصور کر کے، بے بس کر کے اور مفلس کر کے مارا گیا۔ میں سلامت شاہ، فومانچو، غلام علی اور دیگر سب بے گناہوں کے خون کی قیمت وصول کر لوں اور خاموش ہو جاؤں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو ان کی شرائط پر صلح کر لے، محسن نے کہا۔ اگر وہ تیرے حق کے وراثت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ ایک محاذ پر تیری فتح ہے۔ جنگی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ پہلے مورچے کو مضبوط کر لیا جائے اور پھر پیش قدمی کی جائے۔ تو یہ طے ہے کہ سودا کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ آج اگر وہ سب کچھ تیرے حوالے کر دیں تب بھی نہیں۔ کوئی مجرم کسی عدالت میں ایک معمولی سے جرم کی قیمت ادا کر کے نہیں بچ سکتا۔ ان کے جرائم تو بہت سنگین ہیں، ان کو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ فوزیہ کو اٹھا لائے، میرے باپ کو اٹھا لائے، انہوں نے شہلا کی ماں کو مار دیا۔ جنگ کا دائرہ تو اب بہت پھیل گیا ہے۔ بالکل یہی میں نے ان سے کہا تھا، میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مگر یار سکندر، یہ تو نے شہلا کو وہاں جانے سے روکا کیوں نہیں؟ وہ بولا، وہ تیرے کہنے سے رک جاتی۔ میں کیسے روکتا؟ سب لوگ ایک طرف تھے، بیگم رضوی، انکل، رابعہ اور فوزیہ۔ میں نے کہا، لیکن میں نے اسے وہ سب بتا دیا تھا جو اسے نہیں معلوم تھا، ممی کی بیماری کے متعلق۔ وہ بولا، یا فوزیہ کی شادی کے بارے میں؟ یہ تو اسے بتا دیا گیا تھا۔ میں نے کہا، مگر یہ نہیں کہ فوزیہ کے علاوہ تیری بھی شادی ہو سکتی ہے۔ میرا بھی خیال یہی ہے کہ اسے وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے، تیری شادی کے موقع پر اور اس کے بعد۔ لیکن اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ پہلے فوزیہ کی شادی ہو، اس کے بعد شہلا لوٹ آئے۔ اور محسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر ہم اپنے اپنے خیالات میں محو خاموش لیٹے چھت کو گھونٹتے رہے۔ پھر باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، آہٹ باہر کی طرف ہوئی تھی۔ محسن، میں نے سرگوشی میں کہا، مگر وہ سو چکا تھا۔ میں دم سادے پڑا رہا۔ کمرے کی کھڑکی میں ایک سایہ سا نمودار ہوا۔ میں نے کھڑکی کھول کے جھانکا، باہر کوئی نہ تھا۔ گیٹ پر صرف ایک مسلح سپاہی بے حد مستعد کھڑا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں پولیس کی روایتی گوروں کے عہدے رفتہ کی نشانی، دائیں سے ایک فائر کرنے والی 303 کی وہ رائفل نہیں تھی جسے دوسری گولی چلانی مقصود ہو تو اس کے میگزین سے برآمد کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ایک لیور کو خاصی زور آزمائی سے آگے پیچھے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس رائفل کے بغیر میرے ذہن میں مسلح پولیس کی تصویر مکمل نہیں ہوتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے سہرے کے بغیر دولہے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ یہ سپاہی جدید طرز کی چھوٹی سی آٹومیٹک مشین گن لیے کھڑا تھا جو سٹین گن سے مشابہ تھی، اور ممکن ہے سٹین گن ہی ہو۔ میں نے جدید آلات ضرب کو مار دھاڑ سے بھرپور انگریزی فلموں میں استعمال ہوتے دیکھا تھا یا سنا تھا کہ وطن عزیز میں بھی ڈکیتی کی وارداتوں کے لیے ان کا استعمال کامیابی سے ہونے لگا ہے، مگر ذاتی طور پر ان کی اقسام کے فرق کو اتنی دور سے محسوس کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ گیٹ کے اوپر مجھے 2 سرچ لائٹس بھی نظر آئیں، دونوں کا رخ مخالف سمت میں تھا، اور ایک سے بیرونی دیوار کا وہ حصہ روشن تھا جو سڑک کے ساتھ ساتھ تھا، تو دوسری سے دائیں طرف سرونٹ کوارٹر تک کوٹھی کا تمام علاقہ روشن تھا۔ سرونٹ کوارٹر مقفل اور تاریک تھا، مگر اس کے باہر سایہ بھی حرکت کرتا تو مستعد محافظ کی نظر اسے دیکھ لیتی۔ اسی طرح سڑک کی طرف سے کوئی احاطے کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ یہ تازہ ترین حفاظتی انتظامات جو رضوی صاحب نے صرف ہماری وجہ سے کیے تھے، ان کی دور اندیشی، فہم و فراست اور حسن تدبیر کا عملی ثبوت تھے۔ میں نے اپنے آپ کو خاصا محفوظ محسوس کیا۔ دشمنوں سے کچھ بعید نہ تھا کہ ڈی سلوا کی موت کے بعد وہ راست اقدام کا منصوبہ بناتے تو مجھے، محسن یا رابعہ کو اغوا کر کے لے جاتے، یا اس گھر کا بھی وہی حشر کرتے جو رابعہ کے گھر کا ہوا تھا۔ بے شک دن میں ہم ہر جگہ ان کے انتقام کا نشانہ بن سکتے تھے، مگر اب ہم نے بھی غیر مسلح پھرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے قتل سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی ہمیں ٹھکانے لگا چکے ہوتے۔ کسی نامعلوم سمت سے آ کے دل کے صحیح نشانے پر لگنے والی گولی ان کے مسائل کا حل ہوتی تو وہ خود سارا جھگڑا ختم کر دیتے، یا کسی پیشہ ور قاتل کی خدمات حاصل کر لیتے۔ لیکن ان کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہم نے جارحیت کا جواب جارحیت سے دیا تھا، اور اپنے دفاع کو بھی اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ وہ آسانی سے کامیاب ہونے کے جتنے خواب دیکھ رہے تھے ان کی تعبیر الٹی ہوتی جا رہی تھی۔ ہم سے اپنی تمام شرائط منوانے کی صرف ایک مؤثر صورت یہ تھی کہ وہ ہم میں سے کسی ایک کو یرغمالی بنا لیں اور اس کی جان کے بدلے ہم سے سودا کر لیں۔ ہمارے دفاعی حصار میں صرف ایک کمزور پہلو تھا، ہماری ایک دوسرے سے جذباتی وابستگی۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے، شہلا، رابعہ یا محسن کو ایک دوسرے سے کتنی محبت ہے،
انکل رضوی اور ان کی فیملی کے ہر ممبر یا شیروانی صاحب کے خاندان سے بھی ہمارے رشتوں کی بنیادیں کتنی مستحکم ہیں۔ بے غرضی اور خلوص پر مبنی ان رشتوں کو صرف اسی طرح شکست ہو سکتی ہے کہ ہمارے سامنے ہم میں سے کسی کے لیے بھی آزمائش کی کوئی صورت پیدا کر دی جائے۔ وہ اگر رضوی صاحب کے گھر کے ایک بچے کو بھی اٹھا لے جاتے تو میں بخوشی اپنی ہار قبول کر لیتا اور غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیتا۔ جو بات وہ نہیں جانتے تھے وہ یہ تھی کہ وقت ایسا آیا تو اعتراف شکست میرے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ رضوی صاحب جیسے کٹر اصول پرست شخص کے لیے یہ صرف ایک بچے کے اغوا کا کیس تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ بچہ ان کا ہے یا کسی اور کا۔ وہ مجھے کبھی اجازت نہ دیں گے کہ مجرموں کے ایسے مطالبے کے سامنے سر جھکا دوں، خواہ اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ انہیں اپنے لختے جگر کی لاش ملے یا نہ ملے، وہ کامل یکسوئی کے ساتھ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی قانونی کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ یہی صورتحال دوسروں کے ساتھ ہوگی۔ رابعہ، محسن اور شہلا میں سے ہر ایک مجھے اپنی محبت یا اپنی جان کی قسم دے کر منع کر دے گا کہ میں دشمنوں کی بات نہ مانوں، ورنہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دن دہاڑے ہم میں سے کوئی بھی آسانی سے اغوا نہیں ہو سکتا تھا، نہ میں اور محسن، نہ رابعہ یا رضوی صاحب۔ وہ برابر کا مقابلہ کرتے اور مرتے یا مار دیتے۔ میری موت انہیں منظور نہ تھی، ایک افسر کو قتل کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ پولیس کا سارا محکمہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ ان کی بے خونی پر تل جاتا اور یہ دشمنی انہیں بہت مہنگی پڑتی۔ یہی صورت رابعہ کی تھی۔ اس کے اغوا یا قتل ہوتے ہی ساری وکیل برادری اٹھ کھڑی ہوتی اور ڈسٹرکٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک ہر بار ایسوسی ایشن اور سب قومی اخبارات پولیس کے پیچھے پڑ جاتے تو مجرموں کے لیے جائے پناہ نہ رہتی۔ پولیس کی نظر کس مجرم پر نہیں ہوتی؟ ولی را ولی می شناسد۔ وہ جانتے ہیں کہ علاقے میں کتنے گراہ کٹ اور جیب تراش ہیں، کتنے چور اور کتنے ڈاکو ہیں، سٹے کے اڈے کہاں ہیں اور منشیات کے کہاں۔ لیکن وہ کچھ دو اور کچھ دو، جیو اور جینے دو کے فلسفے پر عمل پیرا رہتے ہوئے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ جب یہ نوبت آ جائے کہ انہیں اپنی جان کے یا نوکری کے لالے پڑ جائیں تو وہ جائز طریقے اختیار کریں یا ناجائز، مگر مجرم تک رسائی ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کامیابی میں عموماً سب سے بڑا ہاتھ ان مخبروں کا ہوتا ہے جو بظاہر ہر مجرموں کے اعلی کار ہوتے ہیں اور خود بھی شریفانہ طریقے سے روزی نہیں کماتے۔ سابق سزا یافتہ مجرم، بھتہ وصول کر کے آگے پہنچانے والے، پتھارے وار اور بعض اوقات بالکل بے ضرر کاروبار میں مصروف عام آدمی، ان سب کا جال شہر کے گلی کوچوں میں پھیلا رہتا ہے اور وقت ضرورت خفیہ طور پر معلومات کی فراہمی کا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ صرف محسن ایسا شخص تھا جسے دشمن اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ناکامی کی صورت میں قتل بھی کر دیتے، اور یہ ایک عام آدمی کا قتل کہلاتا جو زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا اور زیادہ مسائل پیدا نہ کرتا۔ مگر اس سے زیادہ آسان شہلا یا فوزیہ کو اٹھانا تھا، اور فوزیہ کے ساتھ شیروانی صاحب کو اسلام آباد سے لاہور پہنچا کے انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی لیکن نیند کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میں کھلی کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا اور ایک غیر یقینی مستقبل کے خدشات، امکانات اور تصورات میں گم رہا۔ شیروانی صاحب پرانی وضع کے شریف اور عمر رسیدہ افسر، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو کسی اور کو کیسے بچائیں گے؟ پہلے ایک فوزیہ ہی تھی، اب شہلا بھی ہے، یک نہ شد دو شد۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ خیال یہ تھا کہ ان بے ضمیر انسانوں نے انتقام کی آرزو میں اندھا ہو کے اور ذلت کی انتہائی پستی میں گرتے ہوئے اس عورت کو حصول مقصد کا ذریعہ بنا لیا تھا جس کی زندگی چراغ سحری ہے تو کیا ہوگا۔ بہت جلد محسن کی ماں کو دنیا سے رخت سفر باندھنا تھا اور اس کے پاس فرصت عمر بہت کم تھی۔ شاید وہ خود بھی جانتی تھی کہ زندگی کے باقی ماندہ گنے چنے دنوں میں اس کو کیا کچھ کرنا ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، کرنا تو بہت کچھ تھا مگر اے بسا آرزو کے خاک شدہ، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں۔ ان گنت خواہشوں اور بے حساب تمناؤں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اس نے تھوڑی سی خوشیوں کا انتخاب کر لیا ہے، جیسے پیاسے نے سمندر سے شبنم کے چند قطرے مانگ لیے ہوں، اور ہم سب نے تہیا کر رکھا تھا کہ ان خوشیوں کی تکمیل کا سامان ضرور کریں گے۔ اسے دنیا سے بے مراد، دل شکستہ اور اس احساس کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے کہ اس نے جن پودوں کو جنم دیا اور اپنے لہو سے پروان چڑھایا ان کا ثمر نا امیدی ہے، احساس محرومی ہے اور تنہائی ہے، ازلی و ابدی۔ ان میں پھول نہیں کھلے، کانٹے نکلے، اور ملک عدم میں اس کے ساتھ کسی کا پیار تک نہیں، اور ہمیں مجبوریوں کے جال میں پھنسا لینے والے شکاری سوال کریں گے کہ میاں سکندر اعظم، کیا اب بھی تم کو اپنی فتوحات عزیز ہیں؟
فوزیہ اور اس کے باپ کی ملتجی سوالیہ نگاہیں مجھ سے ان خوشیوں کی بھیک مانگنے پر مجبور ہوں گی جو وہ اپنی ماں اور اپنی شریک زندگی کے دامن میں ڈالنے کا عہد کر چکے تھے اور اس عہد کو ایک مقدس فرض کی طرح پورا کرنا چاہتے تھے۔ مگر سب سے کڑی آزمائش محسن کے لیے ہوگی۔ وہ میرا ساتھ دے گا تو اس جنت سے محروم رہ جائے گا جو ماں کے قدموں کے نیچے ملتی ہے، پھر اس کے لیے یہ زندگی جہنم کے عذاب سے کم نہ ہوگی جس میں ہر سانس ضمیر پر ایک تعزیانہ ہوگی کہ بدبخت تو نے اپنی ہی ماں کے آخری چند سانسوں کو سکھ اور طمانینت کی جگہ دکھ اور آزار دیے اور اس سے چند دن اور جینے کا حق بھی چھین لیا۔ اگر اس نے ماں کی خاطر میری رفاقت کو قربان کیا تب بھی یہ زندگی اس کے لیے ایک مستقل سزا ہوگی، اور صرف وزیران ہی نہیں، سلامت شاہ، فومانچو اور نہ جانے کتنے بے گناہوں کے لہو کا خیال اسے ستاتا رہے گا جو یوم حشر اس سے انصاف کا طلبگار ہوگا۔ یہ احساس ہی اسے پاگل کر دے گا کہ اس نے اپنے مظلوم دوست کو آزمائش کی گھڑی میں تنہا چھوڑ دیا اور وہ منزل دار و رسن تک گیا تو ایک صدمہ اسے جرم بے گناہی کی سزا پانے کا تھا، تو دوسرا دوستی کے نام کو رسوا کرنے والے محسن کی بے وفائی کا۔ خود میں اس پوزیشن میں ہوتا تو کیا کرتا؟ اس ماں کا ساتھ دیتا جسے بہرحال مر جانا ہے، اور خواہ دنیا کی ساری خوشیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دی جائیں، اس کی زندگی کا طلبگار لمحہ جان کا نذرانہ لیے بغیر ٹلنے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑا دکھ تو یہی ہے کہ آدمی خود کو اس لمحے کے مقابل بے بس پا کر زندہ انسانوں کی خوبصورت دنیا سے تہی دست جانے پر مجبور ہو، اور پھر یہ بھی جانتا ہو کہ اپنے پرائے، جان سے پیارے اور جان کے دشمن سب بہت جلد اسے بھول کر کاروبار حیات کی مصروفیت میں کھو جائیں گے۔ سوئم، چہلم، ایک آدھ برسی، پھر یاد کا کوئی بے کسک لمحہ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اطمینان کی بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جسم کے ساتھ ہی احساس بھی مر جاتا ہے اور جسم بھی مٹی ہو جاتا ہے، ورنہ قبر میں لیٹے ہوئے آدمی کو یہ دکھ کتنا تڑپائے کہ اسے اتنی جلدی فراموش کر دینے والی یہ کمینی دنیا زندگی کے حسن سے بدستور آراستہ ہے اور خوشی کے خزانے سے اپنا حصہ وصول کرنے کی خود غرضانہ جدوجہد جاری ہے۔ کیا یہ سوال حساب کے قاعدے سے حل کیا جا سکتا ہے؟ ایک عورت، فرض کرو ماں، جس کو صرف چند دن جینا ہو، بیٹے کی طرف سے مایوسی کا دکھ اٹھا کے مر جائے تو بہتر ہے، یا ایک دوست جس کو ابھی نہیں مرنا ہے اسی عورت کی وقتی خوشی کی خاطر جینے کے حق سے محروم ہو جائے؟ کس کو دکھ دینا چاہیے؟ فائدہ کس کے دکھ میں ہے اور نقصان کس کے دکھ کا زیادہ ہے؟ نہیں، یہ نفع نقصان کا سوال ہی نہیں۔ معلوم نہیں میں کب تک چوکھٹ میں پیر سمیٹ کر توازن برقرار رکھے بیٹھا رہا اور ایسے ہی خیالات کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا، لیکن میری نظر نے سایہ دیوار سے ایک اور سایہ جدا ہوتے دیکھا۔ یہ رابعہ تھی جو نہ جانے کب سے رات کے اس خاموش پہر میں دیوار سے ٹیک لگائے تنہا کھڑی تھی۔ میری طرف اس کی پشت نہ ہوتی تو وہ ضرور دیکھ لیتی کہ میں بھی اس کی طرح خیالات کے گرداب میں اکیلا ڈوب رہا ہوں، ڈوب کر ابھرنے کی کوشش میں امید کے ایک تنکے کا سہارا چاہتا ہوں اور روشنی کی ایک کرن کا متلاشی ہوں۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ مجھے اس پر رشک آیا، شاید اس کے ذہن میں کوئی کشمکش نہیں، کوئی خلفشار نہیں، وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور اس فیصلے سے پوری طرح مطمئن بھی ہے۔ رابعہ اب دائیں جانب کے مختصر سے باغیچے میں لان پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ نیم شب کی چاندنی میں وہ بالکل کسی مرمری مجسمے کی طرح نظر آتی تھی جس کے پیکر کے حد و حال کو اس مہارت سے تراشنے میں فنکار کے ہاتھوں کو خود قدرت نے اپنے کمال حسن آفرینی کا ذریعہ بنایا ہو۔ میں دبے پاؤں اس کے پیچھے پہنچا اور حلق سے مینڈک کی آواز نکالی۔ وہ اچھل کر دور جا کھڑی ہوئی، پھر اس نے مجھے دیکھا۔ میں جھک کر تسلیم بجا لایا اور پھر وہی آواز نکالی۔ آدھی رات کو مینڈک کی طرح ٹہرانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، مینڈک ہو تو گلا صاف ہو جاتا ہے۔ میں نے کھنکھار کر کہا، اگر مینڈکی ہو تو زکام ہو جاتا ہے۔ اسی وقت رابعہ کو چھینک آئی۔ دروازے پر مستعد کھڑے ہوئے سنتری نے چونک کر ہمیں دیکھا۔ اس نے یقیناً یہ سمجھا ہوگا کہ اس کوٹھی میں رہنے والے بھی رات کو شراب پی کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور کوٹھی والوں کے متعلق اس کے عقائد کو تقویت حاصل ہوئی ہوگی کہ سب بلا تحسیس اخلاقی طور پر دیوالیہ ہوتے ہیں۔ ہم دونوں بے ساختہ ہنسے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم 1 گھنٹہ 44 منٹ 42 سیکنڈ تک سائے کو دیکھتی رہی، 5 منٹ 6 سیکنڈ تک چاندنی پر غور فرماتی رہی اور اب 3 منٹ 4 سیکنڈ سے میرے فرمودات عالیہ سے مستفید ہو رہی ہو۔ آخر کیوں؟ میرا مطلب ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی مجھے اور تمہیں؟ میں نے کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ کیا یہ الزام غلط ہے؟ نہیں۔ رابعہ دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔
مگر تم مدعی ہو یا مدعا عالیہ، جواب تو تمہیں بھی دینا ہے۔ کرۂ ارض پر رات بھر جاگنے والوں کی 3 اقسام مشہور ہیں، میں نے کہا، اخبار چھاپنے والے، عاشقان مہجور اور الو۔ رابعہ پھر ہنسی۔ تم نے جس زبان میں فریاد کی تھی وہ کچھ اور تھی۔ اس کے بارے میں ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ جب مینڈک ٹراتے ہیں تو الو جاگتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلہ بھاگتا رہتا ہے، قافلہ چلتا رہتا ہے۔ کم سے کم محاورے کو تو بخش دو، رابعہ نے کہا۔ نہیں، جب کتے بھونکیں گے تو قافلے والے خود سر پر دوڑیں گے۔ محاورہ درست کر لیں، یہ ذاتی تجربے کی بات ہے۔ رابعہ کو پھر ہنسی آئی اور مجھے بہت اچھا لگا۔ خدشات اور تفکرات کے بیاباں سے نکل کر میں یکلخت اپنے خوابوں کے دلنشین جزیرے میں جا اترا تھا، جہاں رنگ اور خوشبو کی فراوانی تھی، حسن و رعنائی کے آبشار تھے اور گنگناتے چشموں کے گیت تھے۔ اچھی خاصی باتیں کرتے کرتے سکتہ کیوں طاری ہو گیا؟ رابعہ نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کے کہا۔ میں چونکا۔ باتیں؟ ہاں، میں باتیں ہی تو کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں سوچتے سوچتے تھک گیا تھا۔ صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا سکندر، وہ بولی۔ صرف سوچتے رہنے سے آدمی پاگل تو ہو جاتا ہے، میں نے کہا، اور شاید تم نظر نہ آتی تو میں بھی ہو جاتا۔ تم نے دیکھا کہ آثار پیدا ہو چلے تھے۔ میں نے جو بے سروپا باتیں کی ہیں وہ اور کیا تھا؟ میرے دماغ کے بوائلر میں اندیشوں کی سٹیم کا پریشر بڑھ گیا تھا۔ پریشر والو کھلنے سے کیسا شور پیدا ہوتا ہے، مگر اس سے بوائلر نہیں پھٹتا۔ کچھ دیر پہلے میں بالکل اکیلا تھا اور بہت ڈرا ہوا تھا۔ تم نے مجھے بچا لیا۔ اب مجھ سے باتیں کرو، وہ باتیں جن کا تعلق سکندر بخت کے مقدمات سے، اس کے مسائل اور اس کی مشکلات سے نہ ہو، تھانے کچہری اور قانون کی دفعات سے نہ ہو، لا قانونیت سے نہ ہو، مستقبل کے کسی خوف، کسی تاریک پہلو اور کسی پریشانی سے نہ ہو۔ اپنی بات کرو، میری بات کرو، ان خوابوں کی بات کرو جو میرے بھی ہیں اور تمہارے بھی۔ اس محبت کی بات کرو جس نے مجھے تسخیر کر لیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے رات کے اندھیرے کو صبح کا اجالا تسخیر کرتا ہے۔ ہر صبح پہلے کاذب لگتی ہے، دھوکہ، فریب نگاہ، مگر وہی صبح صادق کا اجالا بن جاتی ہے تو سحر کے یقین کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ بولتے بولتے میں نے رابعہ کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی اور چاندنی کے مدھم اجالے میں بھی اس کے عارض پر رنگ گلاب کی سرخی جھلکنے لگی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سر کو کرسی کی پشت سے لگا دیا۔ سکون اور طمانینت کا ایک اجنبی اور مسرت بخش احساس میرے وجود میں نشہ بن کے اترنے لگا۔ میں نے آرزو کی کہ کاش وقت کی گردش یہیں رک جائے، اس رات کا دوسرا کنارہ نہ ہو۔ سکندر، رابعہ کی آواز بے قرار وقت کے کسی ساحل سے آئی۔ میں تمہارے اس سوال کا جواب دوں گی جو تم نے سب سے پہلے کیا تھا کہ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تم نے تو وجہ بتا دی۔ وجہ میرے لیے بھی وہی تھی۔ میں بھی مستقبل کے اندیشوں میں گرفتار تھی، تنہا تھی اور ڈری ہوئی تھی، لیکن میں عورت بھی ہوں، صرف وکیل ہی نہیں۔ میں بھی سوچ رہی تھی اور تم نہ آتے تو شاید سوچتے سوچتے میں بھی پاگل ہو جاتی، مگر میں صرف اپنے اور تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کسی مقدمے اور کسی قانونی حوالے کے بارے میں نہیں۔ وہ دن کی دنیا ہے جس میں ہم سب ایک ساتھ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، تم اور میں، محسن اور شہلا، انکل رضوی اور شیروانی اور فوزیہ اور اس کی ماں۔ ہم سب ایک ساتھ پار اتر جائیں گے، سلامتی کے کسی ساحل پر، یا اس منجدار میں ڈوب جائیں گے۔ مگر میں یہ نہیں چاہتی۔ مجھے جینے کے لیے صرف ایک زندگی ملی ہے۔ اگر میں صرف اپنے لیے جینا چاہوں تو کیا یہ جرم ہے، خود غرضی ہے؟ اور خود غرضی ہے تو کیا بقا کی جدوجہد میں اپنے سوا سب کو نظر انداز کر دینا عین قانون فطرت ہے، ایک حیوانی جبلت ہے؟ میں اپنی ایک زندگی کو ایک دنیا کی بقا کے مسائل پر قربان کیوں کروں؟ کیا دیا ہے آخر اب تک اس دنیا نے مجھے کہ میں اس کی خاطر کچھ کروں، اور آئندہ کیا دے گی؟ دکھ، بدنامی اور مصائب کے سوا میں اپنی دنیا کو لے کر الگ کیوں نہ ہو جاؤں؟ خوشی پر میرا حق بھی تو ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے آنکھیں کھول کر اور سیدھا بیٹھ کے کہا۔ تم جانتے ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں، وہ بولی، کیونکہ وہی تم بھی چاہتے ہو۔ اپنے آپ سے تو جھوٹ مت بولو سکندر، حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے رابعہ، میں نے کہا۔ صرف آرزو کرنے سے ہی بات نہیں بنتی۔ وہ سر جھٹک کر بولی۔ اس کے بال چہرے پر آئے، اس نے نزاکت سے انہیں پھر شانوں پر پھیلا دیا۔ آرزو کیا ہے؟ فقط اپنے ارادوں کی کمزوری، ورنہ جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے۔ راہ تو ہے لیکن منزل کہاں ہے؟ ابھی تو نشانے منزل کا بھی پتہ نہیں۔ مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو، میری اور تمہاری منزل ایک ہے تو ڈر کیسا؟ وہ بولی۔
میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتی ہوں، ورنہ جن راستوں سے ہم منزل تک پہنچنے کو سرگرداں ہیں وہ اتنے پرپیچ ہیں کہ ہم تمام عمر بھٹکتے رہیں گے اور منزل ہمیشہ سراب کی طرح دور ہوتی جائے گی۔ ان سب جھگڑوں بکھیڑوں کو یہیں چھوڑ دو، سارے رشتوں کو اور سب بندھنوں کو توڑ دو، چلو اپنی دنیا میں چلیں۔ تم زنانہ ناولوں کے ڈائلاگ بول رہی ہو، اس دنیا سے الگ کون سی دنیا ہے سوائے عالم ارواح کے؟ نہیں، میرے سامنے ایک عملی صورت ہے، وہ برا مانے بغیر بولی۔ ذرا تصور کرو، دنیا کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ دنیا کی 3 ارب آبادی کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ قطب شمالی اور قطب جنوبی تک، ہانگ کانگ سے لاس اینجلس تک 5 بر اعظم ہیں، 100 ملک ہیں، سینکڑوں شہر، لاکھوں قصبے۔ اتنی وسیع زمین پر انسانوں کے اس سمندر میں ایک مرد اور ایک عورت کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ کسی دور افتادہ خیال اور مکان کی دسترس سے دور ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں جو کسی گمنام اور نادیدہ اور ناشنیدہ گاؤں میں ہو۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ تم کہہ رہی ہو کہ ہم دونوں بھاگ جائیں؟ بے شک اخباروں اور کتابوں کی دنیا میں اور ہمارے گھروں میں یہ لفظ مختلف معنی رکھتے ہیں، لیکن کیا اس کے باوجود لوگ پناہ کے لیے بھاگتے نہیں رہتے؟ ہمت ہوتی ہے تو کبھی بچے، کبھی ماں اور کبھی باپ اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں خوشی نہ ہو، بزدل ہوں تو ذمہ داریوں سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم سب دن سے بھاگ کر رات کے آغوش میں اور حقائق سے بھاگ کر خوابوں کی دنیا میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ سب جو مار دھاڑ، عشق و محبت اور ہنسی مذاق سے بھرپور فلمیں دیکھتے ہیں، وہ بھی تو 3 گھنٹے کے لیے عملی زندگی سے بھاگ جاتے ہیں اور سکرین کی دنیا میں انہیں خوشی مل جاتی ہے۔ جنہیں کہیں خوشی نہ ملے، وہ نشہ یا خودکشی نہ کر سکے تو عقل و ہوش کی دنیا سے بھاگ جاتے ہیں۔ پاگل خانے کی دنیا میں بھی انہیں خوشی مل جاتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں اور تم اس ملک سے نکل جائیں؟ میں نے احمقوں کی طرح کہا۔ ہاں، ذرا سوچو، کتنے مجرم ہیں جو اس طرح اپنے اپنے ملک سے نکل گئے اور انہوں نے اپنے وسائل سے دوسرے ملکوں کی شہریت حاصل کر لی۔ رابعہ نے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو رابعہ، میں نے کہا۔ تم قانون کو سمجھتی ہو، اتنا تجربہ مجھے بھی ہے کہ غلط نام سے پاسپورٹ کیسے اور کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بھیس بدل کے یا فرضی نام اختیار کر کے مشرق مغرب یا شمال جنوب کی طرف نکل جانے کے کتنے راستے ہیں، خشکی کے راستے، سمندری راستے اور ہوائی سفر کے راستے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جتنا پیسہ اب تمہارے پاس ہے، اسے زر مبادلہ کی صورت میں باہر منتقل کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ رقم یقیناً اتنی ہے کہ اس سے ہم بقول تمہارے ہانگ کانگ سے لاس اینجلس تک کہیں بھی سکونت اختیار کر سکتے ہیں اور خود کفالت کے لیے آمدنی کے مزید ذرائع بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے ارادوں میں کھوٹ نہیں، ہم کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے اور جان بچانا کوئی جرم نہیں۔ ہم باقاعدہ شادی کر کے عام لوگوں کی طرح رہ سکتے ہیں، خواہ ہمارے نام کچھ بھی ہوں، جیسے فلمی دنیا میں ممتاز بیگم کی جگہ مدھو بالا اور یوسف خان کی جگہ دلیپ کمار نے لی، ویسے ہی ہم مسٹر اینڈ مسز XYZ ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ قانون کی دسترس سے دور ہو جانے کے بعد ہم سب آفات، تمام مصائب اور سارے مسائل و تفکرات سے محفوظ ہو جائیں گے اور میرے مقدمات کی فائلیں بالآخر داخل دفتر ہو جائیں گی۔ ان کو دیمک چاٹ جائے گی، خواہ ریکارڈ پر مفرور مجرم کا لیبل لگا رہے۔ دم لینے کے لیے اور اینٹی کلائمیکس کی تیاری کے لیے میں نے وقفہ دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کے سلگائی۔ رابعہ جانتی تھی کہ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی اور اس میں فیصلہ کن موڑ باقی ہے۔ ان تمام حقائق کو سمجھتے ہوئے بھی میں نے کچھ دیر بعد کہا، میں تم سے اتفاق نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں، نہیں، بقول فلمی شاعر، پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ میں ہیرو بننے کے خبط میں بھی مبتلا نہیں اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ فکر مت کرو، میں ایک ایک کو ٹھکانے لگا دوں گا اور دشمنوں کی ایسی تیسی۔ ہم یہیں رہ کے شادی کریں گے اور جیسا کہ عموماً فلموں میں ہوتا ہے، ویلن کا خانہ خراب ہوگا اور آخری منظر میں ہیرو ہیروئن کی خانہ آبادی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے رابعہ کہ مجھ پر اپنی جان کا نہیں، دوسروں کی جان کا قرض ہے۔ سب سے پہلے وزیر خان کا دردناک انجام مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کی روح کے لیے سکون کا سامان فراہم کروں۔ جذباتی رشتے میں وہ میرا باپ تھا، اس نے جس نیک نیتی اور فراخ دلی سے میری پرورش پر اپنی زندگی قربان کی، اس کا صلہ میں اس طرح نہیں دے سکتا کہ صرف اپنی خوشی کو مقدم سمجھتے ہوئے بھاگ جاؤں۔ ہم کسی دور افتادہ اور گمنام قصبے کے چھوٹے سے گھر میں قانون اور اپنے دشمنوں کے عتاب سے تو محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن خوش نہیں رہ سکتے رابعہ۔
ضمیر کی ایک خلش ہم دونوں کے لیے ساری عمر کا آزار بن جائے گی کہ ہم نے ان سب کے لیے کچھ نہیں کیا جنہوں نے ہماری خاطر جان تک دے دی۔ مظلوم تم بھی ہو، شہلا بھی ہے، یاسمین نام کی ایک لڑکی بھی ہے، پھر گل رخ ہے اور ایک ایماندار کسٹم آفیسر نعیم ہے جو روپوش رہنے پر مجبور ہے۔ میں بزدلی اور کم ہمتی کا تانا برداشت کر لوں گا، اپنی خود غرضی کو جواز فراہم کر دوں گا، لیکن کیا میں اس بات پر خود کو معاف کر سکوں گا کہ میرے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے سے جیت ان کی ہوئی جو ظالم تھے، اپنی طاقت کے زام میں نعوذ باللہ خود کو خدا سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ہر سکندر بخت اگر مفرور مجرم ہو جائے تو دنیا میں صرف وہی پیشہ ور بے ضمیر مجرم رہ جائیں گے جو ڈسلوا ہوں گے اور چودھری دلاور ہوں گے۔ وزیرخان اور سلامت شاہ اور فومانچو اسی طرح بے بسی کی موت مرتے رہیں گے۔ نہیں رابعہ، اس احساس کے ساتھ زندہ رہنے میں میرے لیے خوشی کا تصور بھی ناممکن ہے۔